بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں جی گوجرانوالا، اور گوجرانوالا میں بھی بہت ہی خوبصورت شاپنگ مال جو وہ بن چکے ہیں۔ خوبصورت مال ہوں اور خوبصورت جگہ ہو، انسان شاپنگ نہ بھی کرے تو ویسے ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے اور فریش ہوتا ہے۔ ایک رات ہم گوجرانوالا اسٹے کیا، اور رات کے کھانے میں ہم نے کھائی حلیم، جو بہت ہی مزیدار سی بنی تھی اور بنائی میری نند نے۔ ہم نے بچوں کے ساتھ شرارتیں کی اور خوب ذرا انجوائے کرتے ہم نے یہ کھانا کھایا۔ صبح ہم نے ناشتہ کیا اور ہمارا سفر شروع ہوا سودرا کی طرف۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں جی وزیرآباد۔ وزیرآباد اور سودرا کے راستے میں آتی ہے لاڈو کی پلی، اور لاڈو کی پلی کے ساتھ یہ کہانی وابستہ ہے کہ کسی باپ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی اور دریا کے سینٹر میں اس کی ڈولی کو اٹھا کے گزرنا تھا، تو اس نے کہہ دیا ذرا خیال رکھنا۔ تو کہ جس نے ڈولی اٹھائی تھی اس میں کسی نے کہہ دیا کہ تم اگر باپ کی اتنی لاڈلی ہے تو باپ کو کہا یہاں پل بنا دے۔ اسی بیٹی کے کہنے پر اس کے باپ نے لکڑ کا پل بنوایا، اور جب پل بن گیا تو پھر اس کے بیٹی کی رخصتی ہوئی، اور اسی لیے اس پل کو لاڈو کی پلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں سودرا۔ قصبے، چھوٹے شہر یا گاؤں جہاں گلی محلوں میں گھر ہوتے ہیں وہاں گاڑیاں تو نہیں جا سکتی، پھر ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں سب اپنی گاڑی جو وہاں پارک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پہنچے ہم گھر۔ ماں باپ کے بعد میکا جو ہوتا ہے وہ بھائی اور بھابھیوں سے ہوتا ہے، اور میری عادت ہے کہ میں سب کو ملنے کے بعد فوراً کچن میں جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں بھابھی کیا بنایا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا کھانا بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بھابھیوں کو میری یہ عادت بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر ہم نے گپ شپ لگائی اور ساتھ ہم نے کھانا کھایا۔ جہاں آپ کا بچپن گزرا ہو وہ گلی محلہ وہ گھر آپ کو بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو پھر میں ناشتے سے پہلے سب سے پہلے میں چھت پہ گئی، بھابھی مجھے کہتی رہی ہیں کہ پہلے ناشتہ کر لیں پھر چھت پہ جائیں۔ میرے ابو نے جب یہ گھر بنایا تھا تو یہ سوچ کے بنایا تھا کہ سب ان کے بہن بھائی ان کے کزن ادھر ہے، تو لیکن ٹائم کے ساتھ وہ سب سودرا چھوڑ کے دوسرے شہروں میں بات ہو گئے، اور اب ادھر جو میرے ابا کا گھر ہے اور ساتھ میری پھپھو کا، باقی سب یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن اب یقین مانیں سودرا جب بھی آتے ہیں اس کی رونقیں، اس کی گلی محلے، اب تو رونق وہ رہی نہیں ہے، سب گھروں میں گھس گئے ہیں۔ میری دوست کا UK سے اکثر فون آتا ہے اور یہی کہتی ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں گزرا لیکن وہ ساری رونقیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، آپ کو چھتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جہاں گھاس اگی ہے، کیونکہ جہاں کے لوگ چلے گئے ہیں، اور جو چھتیں ہیں یہ گھر ویران ہے، یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ سمر ویکیشن تو بڑی دور کی بات ہوتی تھی، لیکن ہم سب نے جب اکٹھے ہونا، ہم نے ویکنڈ پہ ہم جب اکٹھے ہوتے تھے اس گھر میں، تو سب نے میری دوست کی طرف جانا تو ہم 6-7 کزن گروپ بن کے چلے جانا، اسے گھر چلے جانا، بغیر اطلاع کے جاتے تھے، کھانا پینا چائے پی کے آتے تھے، فرمائش کا یہ چیز بنا ہم نے کھانی ہے، اور اسی طرح اس کے سب کزن وغیرہ لڑکے لڑکیاں سارے مل کے ہماری طرف آنا، انہوں نے جو کہنا ہم نے بنانا۔ ہم نے بہت ہی اچھا ٹائم گزارا ہے۔ میرا دل تو نیچے نہیں کر رہا تھا آنے کو، لیکن میری بھابھی نے بہت آوازیں دیں کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب نیچے آ کے ناشتہ کر لیں پھر اوپر چلی جانا۔ ناشتے کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ سے اجازت، کیونکہ ولاگ لمبا ہو جائے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اس کے بعد میں جاؤں گی پھپھو کی طرف، پھپھو کے بعد میں جاؤں گی خالہ کی طرف، اس کے بعد ہماری واپسی ہوگی لاہور کی، اور میں سارے آپ کو ولاگنگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔